اسٹیبلشمنٹ ان پہ کیسے ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان بیچاروں کے تو یہ تو سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے, یہ تو لاشیں ہیں, یہ تو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے مردے ہیں جن کے آج بٹن اگر بند کر دے اسٹیبلشمنٹ وینٹیلیٹر کا تو یہ مردہ ہیں, ان کا دل رک جائے گا جو مصنوعی سانس ان کو دیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا باپ ہے, امریکہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں اور امریکہ کے پاس اس کا سوئچ ہے, بٹن ہے, اس نے بند کر دیا تو ہم بحیثیت قوم پاکستانی مر جائیں گے. یعنی امریکہ اور شہباز شریف ہوں یہ سارے امریکہ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا سب کچھ ہے. تو اس لیے وہ بات ہو رہی ہے نا کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں جو پاکستانی ٹیم ہاری ہے, کیونکہ دونوں ٹیمیں اپنی تھیں, پاکستانی ٹیم بھی اپنی تھی, امریکہ کی ٹیم بھی اپنی تھی. تو ان کی تو وہ ٹیم جیت گئی ہے جہاں ان کے مفادات ہیں, جہاں یہ جاتے ہیں, جن کو یہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں, جن کے سامنے یہ سیاسی طور پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ تو ان کو زیادہ خوشی ہے امریکہ کی جیتنے کی. یہ باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ایک پرسیپشن ہے اس حکومت کے بارے میں کہ حکومت کیسے آئی ہے, عمران خان کی حکومت کیسے گرائی گئی اور یہ ساری چیزیں, اور پھر عمران خان وہ سائفر کے جیت بھی گئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ یہ بات ہو گئی کہ پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ کیوں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی ٹریگر ہو سکتا ہے اور کوئی بھی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. وہ کیسز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, صورتحال بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں, پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, پی ٹی آئی کو مشورے کیا دیے جا رہے ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی ایک تو یہ ہے کہ 3 طرح کی آراء ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کے مد نظر ہیں, کوئی مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن فوری طور پہ 3 چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ بلاف کال کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. گو کہ میری اپنی یہ رائے ہے, مطلب ظاہر ہے اس پہ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ریئیکٹ کریں گے, آپ کہیں گے کہ یہ آپ غلط آپ رائے دے رہے ہیں, لیکن میری اپنی یہ رائے ہے کہ جب نون لیگ یہ کہتی ہے, رانا سنولا یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی کو بلاف کال کر لینا چاہیے. پی ٹی آئی کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے, کہیں کہ آئیں آپ بڑے 30 مار خان بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ تو اپنی سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے, آپ کے اندر تو روح کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. اس حکومت کے اندر جو سیاسی روح ہے وہ حکومت کے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ کسی اور کی ہے. آپ تو جس نے روح پھونکی ہے آپ تو اس کو جواب دیں ہیں, آپ تو اس کے جو ہے وہ حکومت ان کے ماتحت ہے, آپ کی تو اپنی بیچاروں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, تو ہم آپ سے بات کریں گے, آپ کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. ایک یہ رہا, لیکن پھر بھی چلے آئیں, آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, آئیں بیٹھ جاتے مذاکرات کریں, آئیں جی پی ٹی آئی اناؤنس کر دیں, ہاں جی آئیں, ہم بیٹھ گئے, ہم پریس کانفرنس کریں, بتائیں جی کب آنے اور کہاں آنے مذاکرات کے لیے, اور مذاکرات کریں اور باہر آ کے بتائیں یا لائیو چلائیں. انہیں کہیں کہ آئیں لائیو بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں, اور مذاکرات میں کہیں کہ ہماری یہ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ اس میں پینڈنگ ہیں ٹریبیونلز میں, ایک تو وہ ڈیسائیڈ ہوں قانون کے مطابق جو ٹائم ہے, اور میرے خیال اس میں کوئی 100 دن باقی رہ گئے ہیں. دوسرا انہیں کہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے غیر جانبدار, جس پہ آپ کو بھی اعتماد ہو, ہمیں بھی ہو, وہ 8 فروری کی تحقیقات کر لے, بے گناہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, مزید گرفتاری نہ کی جائے, ہمیں پولیٹیکل سپیس دی جائے. اس طرح کی بات کر لیں. ہوگا کیا؟ اوقات تو اس حکومت کی ہے نہیں, یہ حکومت تو پانی اپنی مرضی سے نہیں پی سکتی, سانس کیا, یہ تو بیچارے ہیں ہی مردہ بیچارے, ہیں تو وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں, مصنوعی سانس کے اوپر چل رہے ہیں. فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جیت جائیں گے. آپ کہیں گے دیکھیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ان کی اوقات نہیں ہے, اب ہو گئے نا ایکسپوز. بڑے کہتے تھے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں کہتے تھے کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اختیارات ان کے پاس ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر خود نہیں کرنا چاہتی, تحریک تحفظ عین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے ان کے پاس, دیں محمود چکدئی صاحب کو اختیار, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو, ان ساروں کو دیں اختیار جو اس میں ہیں. آپ کہیے کہ جو اس تحریک تحفظ عین پاکستان کے فورم پہ جو لوگ اکٹھے ہیں, تو یہ ہو گیا. اچھا, اب اس پہ آ جائیں کہ یہاں پہ 3 کیا آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان خط لکھ دیں, اور خط لکھ کر کہیں کہ جی آپ نے بات کی ہے مذاکرات کی, بالکل ہم آپ گرانٹر بن جائیں اور آپ یا میڈیٹر بن جائیں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ ہماری شرائط ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اچھا, یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات ہے کہ قاضی فائز صاحب کو تو ہم شریک جرم سمجھتے ہیں اس پورے لارجر پلان میں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بلہ چھیننا ہو, لیول پلینگ فیلڈ نہ دینی ہو, نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل کرنا ہو, اسکندر راجہ کو سپورٹ دینی ہو, بیوروکریٹس کو بطور آر او بحال کرنا ہو, پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں جو ہیں اس کو روکنے کے لیے جو ہائی کورٹس کے احکامات ہیں ان کو کالعدم کرنا ہو, سردار طارق مسعود کے ذریعے اس حکومت کو سپورٹ دینا ہو, شریف خاندان کو سپورٹ دینا ہو, شریف خاندان کو بیانیہ دینا ہو, پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کرنے ہوں. یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو قاضی فائز صاحب نے ہم نے کی ہیں, تو ہم قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان خط لکھیں تو قاضی فائز صاحب کا کٹ وہ بڑھا دیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو نہ 3 میں ہے اس وقت نہ 13 میں بقول پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں قاضی فائز صاحب تو اس وقت سب سے زیادہ کرائسس میں ہیں,
کہ نہ ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے نہ ان کا کوئی لیگیسی رہی ہے. اور لیگیسی یعنی وہ تو ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک جماعت کو جس طرح سے انہوں نے تباہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, جس طرح سے انہوں نے اکثریت کو اقلیت میں بدلا, جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے سارا کچھ, وہ سارا پھر کمشنر راولپنڈی والا بیان, یہ ساری چیزیں. تو اس میں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم ان کو اتنا بڑا بنا دیں قاضی فائز صاحب. اس میں پھر ایک اور آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا جائے اور انہیں یہ شرائط لکھ کے بھیج دی جائیں کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ میڈیٹر بنے, گارنٹر بنے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور یہ ساری شرائط جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے, آلریڈی جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ پڑے ہیں وہ لگائے جائیں. پھر اسی طرح سے جو اس میں جو ٹریبونلز میں کیسز ہیں وہ اگلے 3 ماہ کے اندر ڈیسائیڈ کیے جائیں, اور یہ ساری چیزیں اور جو کارروائیاں ہیں وہ روکی جائیں. سپریم کورٹ کا وہ جو سردار طارق مسعود کا فیصلہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, تیسرے کے بعد 50ویں کیس میں بھی کوئی گرفتار پولیس کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی والوں کو کرنے دیں, آپ نہیں روک سکتے ہائی کورٹس والے. اس طرح کے فیصلے جو ہیں, جو گھٹیا فیصلے ہیں, ان کو بدلا جائے اور ہائی کورٹس کو انصاف دینے دیا جائے, یہ چیزیں کر لی جائیں. تو یہ بھی ایک آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس. لیکن عمران خان صاحب, اب تک جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں, اور عدلیہ ایک کے بعد ایک چیز جیت رہی ہے, عدلیہ آگے بڑھ رہی ہے. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے, اور میں یہ بات اس پہ پورا ویلاگ کر چکا ہوں, لیکن اس ویڈیو میں صرف 1 سے 1.5 منٹ میں وہ پڑھ دیتا ہوں, میکسیمم 2 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں کہ عمران خان بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں پھنسی ہوئی ہے, جس وجہ سے عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پریشر اور زیادہ بڑھائیں, اور زیادہ دباؤ بڑھائیں, اور عمران خان عدالتوں میں بہت زیادہ معاملات لے کر جائیں تاکہ پھر اس پہ عدلیہ جو ہے وہ اچھے فیصلے دے, آئین کے مطابق فیصلے دے, اپنے حلف کے مطابق فیصلے دے, اور یہ جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی اور زیادہ بڑھ جائے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ ایک بار یہ سسٹم جو ہے جدھر بھی جانا ہے جائے, مارشل لا لگنا ہے لگ جائے, ایمرجنسی لگنی ہے لگ جائے, تاکہ ایک بار یہ سسٹم گرنا ہے گر جائے, کولیپس ہونا ہے کولیپس کر جائے, تاکہ ایک بار یہ سسٹم تو جائے نا, چاہے وہ مارشل لا لگے, ایمرجنسی لگے, کولیپس کرے, جو ہونا ہے ہو, ایک بار یہ ہو جانا چاہیے. عمران خان یہ سمجھتے ہیں. اور عمران خان کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے؟ ایک تو وہ یہی سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں, سمجھتے کیا ہیں, یہ ریئلٹی ہے کہ یہ تو گھس بیٹھی ہیں, ان کو تو عوام نے منتخب نہیں کیا. دوسرا, عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو. لیکن میرا نہیں خیال کہ بیانیہ عمران خان کا کمزور ہوگا. عمران خان کی بات لوگ سنتے ہیں. اگر عمران خان بتائیں گے کہ ہم ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, اور پھر دیکھیں سپریم کورٹ نے جب عمرتا بندیال صاحب نے کہا تھا تو پی ٹی آئی بیٹھی تھی نا, فواد چودھری صاحب وغیرہ نے کیے تھے نا مذاکرات نون لیگ والوں کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ کے معاملے پہ. آئی تھنک شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, فواد چودھری صاحب تھے, اور اسد کیسر صاحب شاید تھے. تو بہرحال جو بھی تھے 3-4 لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو بہت ایکٹیولی جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے نون لیگ کے ساتھ. تو کوئی پی ٹی آئی کے خلاف نیریٹو نہیں بنا. اچھا, عمران خان یہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو عمران خان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, حکومت کو بریتھنگ سپیس دیں گے, یہ دہشت گرد جس طرح ہوتے ہیں نا کہ مذاکرات جب آپ دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کارروائی آپ کے خلاف روک رہے ہیں, تو دہشت گرد اس وقت پھر وہ جو ٹائم دہشت گردوں کو ملتا ہے اس میں وہ خود کو مضبوط کرتے ہیں اور پھر پلٹ کے وہ وار کرتے ہیں بہت سخت طریقے سے, اور بہت زیادہ اس میں پھر نقصان ہوتا ہے. تو عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو سانس لینے کا موقع دیا, اگر میں نے ان کو سر اٹھانے کا موقع دیا, اگر میں نے ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا, تو یہ اس دوران سنبھلیں گے, سنبھل کے پھر بڑے تگڑے طریقے سے وار کریں گے. تو عمران خان کو بالکل ان پہ اعتبار نہیں ہے. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو عدالتی کیسز ہیں اور جو حالات ہیں, صورتحال ہیں, وہ کہتے ہیں ایک طرف تو عدالتی کیسز ہیں, 6 ججز کا کیس ہو جو خاتون نے لکھا, توہین عدالت جو بابر ستار صاحب والا معاملہ ہو, توہین عدالت محسن اختر کیانی صاحب والا, چاہیے جو بابر ستار صاحب کی توہین عدالت والا ہے جو محسن اختر کیانی صاحب سن رہے ہیں, اس میں بہت سخت آبزرویشنز آئی ہیں ایجنسیز کے حوالے سے, جو ان کا تحریری آرڈر ہے. اور اس دن بھی ہم کورٹ روم میں موجود تھے کیونکہ اس دن سائفر کیس چل رہا تھا, سوموار والے دن نیچے یہ کیس چل رہا تھا, تو میں گیا تھا یہ کیس اٹینڈ کرنے, میں اور عمران ریاض خان صاحب ہم سب گئے تھے, تو ہم نے سنا تھا وہاں پہ کیا کچھ ہوا. اچھا, اس کے بعد فیصل وارڈر مصطفیٰ کمال کا توہین عدالت کا کیس ہے, پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے, ملٹری کورٹس کا کیس ہے, احمد فراد کا آج کیس لگا ہوا ہے, پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کا معاملہ ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج جو پی ٹی آئی نے مانگنی ہے ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ میں جو ان کے 15-16 کیسز ہیں, آڈیو لیکس والا کیس بابر ستار صاحب کے پاس ہے, 2 ریفرنسز پی ٹی آئی نے کوئی 15 دن ہو گئے عمران خان نے اپنی ٹیم کو کہا لیکن آج تک انہوں نے دائر نہیں کیے, ابو الحسن صاحب کے خلاف, ایک جج قدرت اللہ کے خلاف آج تک انہوں نے دائر نہیں کیے. پھر یہ جو ڈی سی اسلام آباد کے خلاف جو توہین عدالت والا کیس ہے, ایس ایچ او کے خلاف, ایس ایس بی آپریشن کے خلاف, پھر طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس جو الیکشن پیٹیشنز ہیں, پھر جو لاہور کورٹ نے 6 ججز ٹریبونل کے طور پر نوٹیفائی کرنے والا کہا ہے, اس کو الیکشن کمیشن چیلنج کر رہا ہے سپریم کورٹ میں, جو اے ٹی سی کے ججز ہائی کورٹ نے لگوائی ہیں, ملک شہزاد احمد خان صاحب نے, وہ معاملہ ہے.